اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ کئی دن سے مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کے بارے میں رہا کہ جو انہوں نے قم المقدسہ بیت المعظم اللہ میں سرکار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے موقع پر جمع مؤمنین میں انہوں نے کچھ فرمودات ارشاد فرمائے تھے، اور ان فرمودات کے عنوان سے ہم نے اساتذہ کرام علماء اعظام کو دعوت کیا اور ان فرمودات کو ان کے سامنے رکھ دیا تاکہ مزید شرح آپ کی خدمت تک پہنچا سکے۔ اور بہت سارے نکات تھے، اس میں سے کافی سارے نکات پر ہم گفتگو بھی کر چکے ہیں، اور ہمیشہ مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی حفظ اللہ تعالی زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے ہمارے عزیز استاد حضرت حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز۔ ان کے ساتھ جو ہی رابطہ قائم ہو جائے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ سیدی المعظم، عظم اللہ اجورکم اجرکم۔ عظم اللہ اجورکم قبلہ، خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی پوری ٹیم آپ کی نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایام محسنیہ ہے، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اگر اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ بھی شروع کر لوں، چونکہ وقت جو ہے وہ یقیناً آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ نہایت ہی مختصر وقت ہے، اور ہماری گفتگو جو ہے مرجع عالی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ کے اس خطاب کے بارے میں ہے۔ جیسے قبلہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے خطاب میں مرجع علی قدر زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے رہتے ہیں، تو اس میں سے ایک نقطہ جو تھا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت، اس پر قبلہ آپ بھی اگر شرح فرمائیں۔ شکریہ سیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: انا ازور بکربلا لان اللہ یزور بکربلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ بندہ گناہگار و حقیر کو یہ شرف بخشتے ہیں کہ میں بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں ڈائریکٹ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے اور تشکر کا باعث بھی ہے۔ یہ اعزاز مکتب اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ہمیشہ ہر تاریخ کی مناسبت سے ہمارے علماء، بزرگان، فقہاء، عظام اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا چھوٹے سے چھوٹا ذاکر بھی ایام کی مناسبت کو ملحوظ رکھتا ہے، چونکہ آج ہمارے ہاں 3 ربیع الاول ہے، اور تاریخی اعتبار سے آج کا دن 64 ہجری یزید ملعون نے اپنی بدکردار اور بدقماش
افواج کے ذریعے سے کعبۃ المکرم کو شہید کروایا تھا، اس پر منجنیقوں سے حملہ کروایا تھا۔ تو آج کے دن کی مناسبت ہے ہم یزیدی اس فعل کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں اور تمام یزیدیوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں کہ تمہارے باپ کا یہ کردار ہے، اور اسے رضی اللہ کہنے سے پہلے کم از کم تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جنہیں رضی اللہ بناتے ہیں ان کا کردار اور کیریکٹر کیا ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ اس کے ساتھ چونکہ ایام محسنیہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو مدینۃ المعاجز میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، اور کامل الزیارات نے اسے نقل کیا ہے۔ یہ صفوان جمال سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ مولا سے پوچھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یا صفوان، اے صفوان، لما آت الحیرق حلقہ فی قبر الحسین قلت وتزورہ، کہ اے صفوان بن جمال، جب تم حیرہ جاؤ تو کیا قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرو گے؟ تو اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، یبن رسول اللہ جعلت فداک، کہ تزورو، اے میرے مولا میں آپ پر قربان جاؤں، کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، کرتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کیف لا ازورو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کروں، اور کیوں نہ کروں؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ واللہ یزورہ فی کل لیلۃ جمعہ، معصوم فرماتے ہیں کہ میں ہوں، میرا پروردگار ہر شب جمعہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، اکیلا، مع الملائکۃ الیہ والانبیاء والاوصیاء ومحمد افضل الانبیاء ونحن افضل الاوصیاء۔ اکیلا پروردگار نہیں ہوتا، آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام اوصیاء، یہ تمام حضرات حسین ابن علی کی زیارت کرتے ہیں شب جمعہ کو۔ سبحان اور ایک اور مقام پر اسی حدیث مقدس کے ضمن میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سید انبیاء علیہ السلام تک تمام انبیاء سید الشہداء کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اس کی دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہر شب جمعہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء قبر مطہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لا کر عرض کرتے ہیں یا سید الانبیاء نشکر لکا، اے نبیوں کے نبی ہم تیرا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ نہیں ہوتے تو آج ہماری نبوتیں نہیں ہوتی۔ تو اس وقت سید الانبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ کربلا تک چلو تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں کہ اگر حسین نہیں ہوتے تو میری آج نبوت نہیں ہوتی، اور آج آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی نبوت نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اور یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی اور نیابت میں 1.25 لاکھ انبیاء کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب حد کربلا میں وارد ہوتے ہیں تو اپنے امامے اتار پر زمین پر رکھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں اپنی پیشانی پہ رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب القبۃ السامعہ، اے بلند بالا مزار کے مالک حسین، ہمارا سلام ہو، نشکر لکا، ہم تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ لفظ ہے لفظ مقاتل کے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جس حالت میں کربلا میں شہید ہوئے اسی حالت میں قبر مطہر سے باہر آتے ہیں، ابرو کٹے ہوئے ہیں، دائیں کی زلف بائیں ہیں، بائیں کی زلف دائیں ہیں، چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے، داڑھی پر علی اکبر کا خون ہے، سینے پر عباس کے کٹے بازوؤں کے زخم ہیں۔ اس حالت میں سید الشہداء اپنی مرقد مطہر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے نانا آپ میرا شکریہ ادا کیوں کرنے آئے ہیں؟ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا عبد ہوں۔ سید الشہداء سید الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے فرزند حسین، میں اکیلا نہیں آیا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے گروہ انبیاء میرے ساتھ موجود ہیں۔
اے میرے فرزند میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. اس وقت سید الشہداء اپنے جد بزرگوار کے قدم آئے اطہر پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کے عرض کرتے ہیں کہ اے نانا آپ بہت دور سے آئے ہیں، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن اگر آپ کو تکلیف زیادہ نہ ہو تو انبیاء کو میرے ساتھ لے کر ایک مرتبہ میرے ساتھ شام تک چلے. اللہ اکبر. نانا سوال کرتے حسین شام تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سید الشہداء اپنے نانا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نانا آپ میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو، میں اس کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں. اگر میری بہن عالم غیر معلمہ محرومت المسرت، میری بہن شریکت الحسین مسرفر شام سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو نانا آج میں حسین نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میری بہن نے ہر دربار میں، ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں مجھے اس انداز سے زندہ کیا کہ یزید کو یہ کہہ کر آئی اے یزید تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا لانی احییت اخی فی قلوب المؤمنین. تو سید بزرگوار یہ سید الشہداء کی زیارت کا یہ مقام ہے، اور آپ خود اندازہ فرما لیجئے کہ جن کی زیارت کے لیے سید الشہداء 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ اپنے نانا کو لے کر جاتے ہیں، اس ملکہ عالیہ سلام اللہ علیہ کی مرقد مطہر کے ثواب کا کیا مقام ہوگا. بے شک بے شک. تو صفوان عرض کرتے ہیں کہ مولا پھر تو میں ہر شب جمعہ سید الشہداء کی زیارت کو جاؤں گا، تو کیا میں اپنے پروردگار کی زیارت سے مشرف ہو سکوں گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اے صفوان اگر تو نے میرے جد کی زیارت کا صرف قصد کر لیا ہے تو اللہ تجھے زہرین امام حسین علیہ السلام میں معشور کرے گا، گویا تیری زیارت تیرے نام اعمال میں لکھی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجئے کہ ہم گناہگاروں کو بھی اذن زیارت مل جائے. اللہ اکبر. ہم بھی سید الشہداء کی چوکھٹ پر ایک مرتبہ اپنی پیشانی رکھ کر اس کی بارگاہ میں ان کے بچوں کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے خانوادے کا پرسا بارگاہ حسینیہ میں حاضر ہو کر پیش کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہوں میں بہت زیادہ وزن ہے جو ہمیں غریب کربلا کی چوکھٹ تک جانے سے روک رہا ہے. تو آپ کی بارگاہ سے التماس ہے کہ بہت زیادہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ مولا ہمیں اذن زیارت بخش دے. الہی آمین. ہمارے جو دامن میں گناہ ہیں ان کو معاف کرتے ہوئے ہم اس قابل بنا دے کہ ہم زندگی کے کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو غریب کربلا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکے. سلامت رہے، مہربانی. الہی آمین. قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں آپ کی اجازت سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ اوصاف عزادار کیا ہے اور زیارت سید شہداء علیہ السلام کا ان حالات میں کیا حکم ہے جب حالات سازگار نہ ہو اور جان تک جانے کا خطرہ ہو؟ اس حالت میں زیارت جو ہے قبلہ اس کا کیا حکم ہے، اس پر بھی اگر بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جان کی پرواہ اسے کرنی چاہیے جس کی جان اپنی ہو. جب ہم نے علی ولی اللہ کا اقرار کر لیا تو اب یہ جان ہماری نہیں رہی. یہ سید الشہداء کی امانت ہے، وہ جس لمحے میں چاہیں، جس مرحلے میں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں وہ لے سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے. اسی بات کی طرف ایک سائل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں استدعا کی، یبن رسول اللہ ان بینی وبین قبر جدک لبحر ربما انقفعت البحر انقفعت السفینہ. اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جد امجد حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیا حکم ہے؟ چونکہ میرے گاؤں اور کربلا کے بیچ میں دریا ہے. ربما انقفعت البحر انقفعت السفینہ. ہمارا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دریا میں طغیانی ہوتی ہے اور کشتیاں دریا میں الٹ جاتی ہیں. تو اس حال میں ہمارے لیے زیارت کا کیا حکم ہے؟
سیدی کیا جواب دیا ہے امام علیہ السلام نے؟ کلام الامام، امام الکلام، امام فرماتے لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، زیارت کو ضرور جائیے، انکفعت فی الجنہ۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ جب یہ کشتی الٹے گی تو یہ کشتی دریا میں الٹے گی؟ زائر حسین علیہ السلام کی کشتی دریا میں کبھی نہیں الٹے گی، انکفعت فی الجنہ۔ اور میں یہاں پر 40 کے موقع پر ایران سے آنے والے زائرین کی بس کے حادثے کو جب میں نے پڑھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان میری آنکھوں میں سامنے آ گیا اور میرے دل پہ اتر آیا کہ امام 1400 سال پہلے کیا کہہ گئے تھے۔ میں سلام کرتا ہوں ان زائرین کو جو اپنے خانوادوں کو، اپنے گھرانوں کو چھوڑ کر محبت حسین اور عشق حسینی میں چلے، اور یقین کیجئے گا امام علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر بات کشتی کی ہو، بات بس کی ہو، بات ہوا پیما کی ہو، بات کسی بھی سواری کی ہو، جب زائر حسینی زیارت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے قصد سے نکلتا ہے تو اگر خدا نخواستہ اس کی سفر میں کوئی حادثہ درپیش ہو جائے تو وہ ہمارے لیے ظاہری طور پر تو تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت ان کی لقاء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں ان کی امام علیہ السلام سے فوری ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر زائرین کا وہ عشق کا انتہا ہے کہ امام علیہ السلام شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دیر تک میری بارگاہ میں آنا ان کے عشق کے لیے ضرر رساں ہو سکتا ہے، لذا ان کو جلد از جلد اپنی بارگاہ میں بلا لیا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے ان زائرین کرام جو سید الشہداء کے 40 مقدس کے موقع پر خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو کر کربلا نہیں جا سکے تو ظاہری طور پر تو ان کا سفر منقطع ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ کربلا کے سفر پر اپنے نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور بارگاہ سید الشہداء میں وہ یقیناً پہنچ چکے ہیں۔ میں اس حوالے سے ان تمام شہداء کے لواحقین، ان کے پسماندگان سے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں اور دعائیں بھی کرتا ہوں، اور ان سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ آپ وارثان شہداء ہیں، لہذا آپ بھی ہم گناہ گاروں کے لیے دعائے خیر فرمایا کیجیے۔ تو لذا امام علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر زیارت ہر حال میں کرنے کا حکم ہے۔ اور میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی ہے، میں کوشش کی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نمک سے کھا لو، لیکن میری جد حسین ابن علی کی زیارت سے کبھی معروم نہیں ہونا، چاہے کچھ ہو جائے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ زیارت حسین ہر مومن پر واجب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزادار سید الشہداء کہ جس کی زندگی ساری کی ساری زندگی غریب کربلا کی عزاداری میں گزرتی ہے، ان کے لیے تو الگ سے شرائط ہیں، ان کے لیے تو عشق کی حدود ہی الگ ہیں، ان کے لیے تو مقام عشق کا معیار ہی الگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزاداران سید الشہداء چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہوں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ بارگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے۔ لہذا عزاداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایسی شرائط کو جمع کریں اور ایسے حالات پیدا کریں کہ دشمن بھی ہمارے کردار سے مطمئن ہوتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے ہے تو شیعہ ماتمی، لیکن اس کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، اس کی معاشرت جیسی کسی کی معاشرت نہیں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ 2.25 مہینے ہونے کو ہے، 1 مہینہ اور 2 مہینے اور 3 دن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان و دنیا کے کونے کونے پر غریب کربلا کی جس طرح عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے سامنے بھی یہ منظر موجود ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید صادق الشیرازی حفظہ اللہ جس طرح اپنے چاروں طرف سیاہ پردے لٹکا کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عزاداری کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ صرف ہم ہی تیرے بچوں کے غم میں عزادار نہیں ہیں، ہمارے گھر کے یہ در و دیوار بھی عزاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، ہمارے گھر کے در و دیوار بھی غریب کربلا کی غربت و مصیبت پر اشکبار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات غریب کربلا کی اس وقت عزادار ہے. اور ہاں، ربیع الاول کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کا قبلہ. دونوں ہاتھوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امام حسین ٹیلی ویژن کی انتظامیہ، حضرت محسن جو شہید اول ہے، حضرت محسن جو شہید مظلوم اول ہے، ان کی غربت و مظلومیت کا تذکرہ کربلا کی طرح عام ہونا چاہیے، تاکہ یزیدیت کا دفاع کرنے والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ بات یزیدیت کی نہیں ہے، یہ ظلم کی تاریخ اس سے پہلے لکھی گئی ہے، اور اس کو رقم کرنے والے کچھ اور عناصر بھی ہیں. دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارے محمد کی عزاداری میں ہمیشہ عزادار ہی نظر آئے، چونکہ فرمان معصوم علیہ السلام ہے وفرح بفرحنا وحزن بحزننا ان کانوا شیعتنا. اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو تمہاری پہچان یہی ہونی چاہیے، ہمارے غم میں آپ مغموم نظر آئے اور ہماری خوشی میں آپ خوش نظر آئے. ہم یقیناً اس وقت عزاداری میں ہیں. مولا آپ سب کی عزاداریوں کو الہی آمین، الہی آمین. قبلہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھی میں کوشش کروں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکوں، اور انشاءاللہ اس آپ کے فرمودات اور ارشادات سے اسی طریقے سے مستفید ہوتے رہیں. قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ محتاج دعا. جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی اور بتا دیا کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ عزاداری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور حقیقی عزاداری کس طریقے سے ہونی چاہیے. کہ ہم تو کیا، ہمارے در اور دیوار بھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ وہاں سے بھی جو اثر ہے وہ ہمارے در و دیوار سے بھی ظاہر ہے کہ اس انداز سے عزاداری ہو کہ پوری دنیا تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے حقیقی دل سوز ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں اور اہل بیت کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.